والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اقبال لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتی کو، ماہ ربیع الثانی ہم بے سایہ فگن ہیں. اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہے. ہماری گفتگو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے عنوان سے چل رہی تھی. ولادت مصطفیٰ سے لے کر وصال مصطفیٰ تک اجمالاً گفتگو آپ لوگوں نے سماعت کی. اس موضوع کو روک کر سیرت غوث اعظم بیان کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا، تو اپنے اس موضوع کو مکمل کرنے کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان عظمت و شان حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے بابا جی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولیے آمین. حضور سیدنا غوث الاعظم کا لقب ہے محی الدین. آپ 470 ہجری میں ایران کے ایک شہر گیلان میں پیدا ہوئے جو جیلان کے نام سے مشہور ہے. عبد القادر جیلانی آپ کا نام ہے، غوث اعظم کے نام سے آپ مشہور ہیں، اور 11ویں والے بابا جی کے نام سے عرف میں آپ جانے جاتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے ہیں. آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ. ابو موسیٰ صالح جنگی دوست کی حضور غوث اعظم کی والدہ سے ملاقات کیسے ہوتی ہے، یہ بھی ایک عجب داستان ہے. آپ کے والد گرامی جوانی میں نہر کے کنارے چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ کو شدید بھوک تھی، تو آپ نے دیکھا نہر کے پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. تو آپ نے اس کو اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے تناول کر لیا. جب سیب کھا چکے تو دل میں خیال پیدا ہوا، میں نے یہ سیب کھایا ہے، جس کا یہ سیب ہے اس کا جو مالک ہے اس سے پوچھا نہیں. بغیر اجازت کے کھا لیا ہے. گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد یہ جسم کا گوشت خون بنے، اس سے پہلے میں اس مالک سے جا کر اس کی معافی کروا لوں. غوث الاعظم کے والد چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ نہر کے قریب ہی کنارے پر ہی سیب کا ایک باغ ہے.
درخت کی کچھ شاخیں پانی کے اوپر جھکی ہوئی ہیں، گمان کیا یقیناً یہ ایپل، یہ سیب اسی ہی باغ سے ٹوٹا ہوگا۔ باغ کے مالک کے پاس جا کے عرض گزار ہوئے کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر پانی سے بہتا ہوا ایک سیب اٹھا کے کھا لیا، معافی مل سکتی ہے؟ جس بندے کا تقوی اس بنیاد کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا غوث اعظم جیسا نہ دے تو کیا کرے؟ یہ ان کا تقوی، یہ پرہیزگاری۔ آج لوگ لاکھوں روپے، ملین بلین کھا کے ڈکار نہیں مارتے، اور یہاں ایک سیب ہے، فکر کتنی ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے، میری پکڑ نہ ہو جائے۔ کہا جی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ بابا جی نے سر سے لے کے پاؤں تک غوث الاعظم کے والد کو دیکھا، دل میں خیال کیا بندہ بڑا اسپیشل ہے، بندہ بڑا کمال ہے۔ بہتی ہوئی چیز، گری ہوئی چیز کھانے پہ تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، پوچھتا نہیں ہے۔ اس بندے کا اتنا تقویٰ ہے، جو جوانی میں اللہ سے اتنا ڈر رہا ہے، کسی کی گم شدہ چیز کھانے پہ فکر مند ہے، تو یہ جان بوجھ کے تو کسی کا مال نہیں کھائے گا نا۔ یہ بندہ بہت کوالٹی میں ہے، اسپیشل ہے۔ تو دل ہی دل میں کہنے لگے میں اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ دیکھیے غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کی والدہ کا انتخاب میرا رب کس انداز سے کروا رہا ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھے، اس باغ کے مالک نے کہا، جس کا نام تھا عبداللہ سومعی، کہنے لگے بیٹا میں ایک شرط پہ تجھے یہ سیب کی معافی دوں گا، اگر تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرے۔ اگر نکاح نہیں کرتا تو میں تجھے یہ سیب معاف نہیں کرتا۔ کہا ہو سکتا ہے میرا رب اسی ہی سیب کی غلطی پر مجھے پکڑ لے، کیوں نہ میں اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں۔ کہا جی میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ لڑکی کو دیکھا نہیں لیکن ہاں کر دی، اور ادھر ہم دیکھ کر بھی ہاں نہیں کرتے، ہمیں پسند ہی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں یہ اس کا رنگ زیادہ سفید ہے، اس کا رنگ کالا ہے، یہ سائز میں پتلی ہے، اس کا جسم زیادہ بھاری ہے، اس کا قد چھوٹا ہے۔ یارو یہ کوئی مارکیٹ کی ایٹم تو نہیں ہے، اس کو بنایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ میرا رب کہتا ہے تو یہ اس کے اندر نقص نہیں نکال رہا، بلکہ تو میری بناوٹ میں نقص نکال رہا ہے۔ تو بنانے والے پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس نے اس کا قد چھوٹا کیوں بنایا، اس کا قد لمبا کیوں بنا دیا، اس کا کلر وائٹ کیوں کیا، اس کا بلیک کیوں ہے، یہ موٹی کیوں ہے، پتلی کیوں ہے۔ یہ تو اس بنی ہوئی چیز میں نقص نہیں نکال رہا، بلکہ تو نقص نکال رہا ہے تو رب کی ذات میں نکال رہا ہے۔ اس لیے میں سیرت غوث اعظم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اپنے کردار کو بہتر کریں۔ ہمارا لائف سٹائل گوروں کو دیکھ کے ہم نے اپنے لائف سٹائل کو نہیں بنانا، بلکہ ہمارا لائف سٹائل وہ ہونا چاہیے جن پہ ہمارا لائف قربان ہوتا ہے، جن پہ زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ سیدنا غوث الاعظم آپ کے والد گرامی، کہا مجھے قبول ہے۔ کہا بیٹا میری بیٹی میں کچھ نقص ہیں، عیب ہیں۔ کہا کیا عیب ہے؟ کہا جی میری بیٹی آنکھوں سے نبینہ ہے، ٹانگوں سے للی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے۔ کہا جی مجھے پھر بھی قبول ہے، اس لیے کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے پھر بھی قبول ہے، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورۃ الرحمن ہے۔ کہا جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے 2 جنتوں کا انتظام کیا ہے، ان کے لیے میرے ہاں 2 باغات ہیں سجے ہوئے۔ تو کہا جی مجھے منظور ہے۔ نکاح ہو گیا، کمرہ عروس میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے، خوبصورت، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے۔ جھٹ سے واپس پلٹے کہ پہلے غلطی سے سیب کھایا ہے تو یہاں تک پہنچاؤں، جو میری اہلیہ ہے، جو میری زوجہ ہے، وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، کسی اور لڑکی کو ٹچ نہ کر بیٹھوں، کسی اور مصیبت میں پھنس نہ جاؤں، آزمائش میں نہ آ جاؤں۔ باہر نکلے، اپنے سسر سے بات کی، کہا بابا جی آپ نے کہا تھا تیری اہلیہ، تیری بیوی آنکھوں سے نبینہ ہے، چل سکتی نہیں، پکڑ نہیں سکتی، لیکن جس کمرے میں میں گیا ہوں وہاں تو ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے، یوں لگتا ہے کہ سارا گلستان سمٹ کے اس کے چہرے پہ آ چکا ہے، اتنا حسن و جمال کی وہ مالکہ ہے۔
بابا جی نے کہا میں نے جو تجھے کہا تھا نا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بلائنڈ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، اس سے میری مراد یہ تھی کہ جس دن سے یہ میری بیٹی جوان ہوئی ہے اس نے اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، جس دن سے یہ جوان ہوئی ہے اس کی زبان سے کبھی اللہ کے خلاف بات نہیں نکلی، جب سے یہ جوان ہوئی ہے اس کا قدم کبھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں اٹھا۔ دوستو ادھر سیب کی فکر کرنے والا نوجوان، ادھر لڑکی اتنی پرہیزگار متقی، جب دونوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے اللہ غوث اعظم جیسا بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اتنی کمال کی ہستی ہیں، بچپن کی تربیت والدہ نے کی ہے، اور والدہ کس کوالٹی کی ہے؟ جب خون ہمارا صاف ہوگا نا تو پھر ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہوگی، جب ہم اپنے خون کو خراب کریں گے تو پھر نوجوان بیٹا باپ کا گریبان پکڑے گا، اولاد گالیاں دے گی، کہا اپنے خون کو پاکیزہ رکھو، خود بھی حلال کا لقمہ کھاؤ، اپنی اولاد کو کھلاؤ، پھر تم دیکھنا تمہاری اولاد جب تم سے بات کرے گی نگاہیں سر ان کے جھکے ہوئے ہوں گے، وہ اکڑ اکڑ کے بات نہیں کریں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی تربیت آپ کی والدہ نے کی ہے، ام الخیر بی بی فاطمہ، والد صاحب تو انتقال کر گئے تھے، 18 سال کے ہوئے، اسی عمر کے دوران آپ نے کچھ دنیاوی تعلیم بھی اپنے اسی علاقے جیلان سے حاصل کی، قرآن مجید بھی وہیں سے یاد کیا، گبرو جوان ہوئے، اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد جانے کے لیے اپنی والدہ کی خدمت میں گزارش پیش کی کہ مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ 2 بھائی تھے، والدہ کے پاس باپ نے جو ترکے میں مال چھوڑا تھا وہ 80 دینار تھے۔ والدہ نے کہا بیٹا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کی تمنا رکھتا ہے، میں تجھے روکتی نہیں ہوں، لیکن خمیز کے اندر 40 دینار سی لیے، کہا جب تم علم حاصل کرنے لگے گا تجھے ضرورت پڑے نا تو یہ یہاں سے رقم نکال کے اپنی ضرورت پوری کر لینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں جس قافلے کے ساتھ نکلا نا بغداد کی طرف، بغداد یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے، بغداد کے مدرسے میں، تو راستے میں ہمارے اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، تلاشی لینے لگے، جس کے پاس جو بھی مال تھا انہوں نے لے لیا، میرے پاس بھی آئے، میری تلاشی کی کچھ نہ ملا، مجھے کہنے کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا میرے پاس کچھ ہے۔ جب اس نے تلاشی دی کچھ نہ ملا تو پکڑ کے مجھے اپنے سردار کے پاس لے آیا، کہنے کا یہ بچہ ہے لیکن ہم سے فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس مال ہے، ہم نے تلاشی کی ہے مال ملا نہیں۔ غوث اعظم نے کہا جب میری والدہ نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا تو مجھے کہا تھا عبد القادر یہ میرے ساتھ عہد کر جتنی بھی بڑی مشکل میں آ جائے جھوٹ نہ بولنا۔ جب والدین اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرتے ہیں نا تو پھر کوئی داتا علی حجویری بن جاتا ہے، کوئی بہاؤالدین زکریا ملتانی بن جاتا ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جاتا ہے، پیچھے محنت پیچھے مشقت والدین کی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمارے بچے جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا ہم اپنی لگن میں لگے ہیں۔ جب بچوں کی طرف والدین توجہ کریں گے، ان کو بٹھائیں گے، ان کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو اجاگر کیا جائے گا، سیدہ فاطمہ کے کردار کو سامنے رکھا جائے گا، پھر وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شیر بنیں گے، وہ سیدہ فاطمہ کی لونڈیاں کنیزائیں بنیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی طرف توجہ کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ کہا ڈاکوؤں کے سردار میں جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ میری ماں نے مجھے وصیت کی ہے بیٹا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا میری ماں نے جب مجھے گھر سے نکالا تھا نا میری قمیض کے اندر 40 دینار سی دیے تھے، تم نے تلاشی کی تمہیں نہیں ملے، یہ میری اندر جو ایک پاکٹ ہے اس کے اندر 40 دینار ہیں، جب اس کو نکالا گیا تو واقعی ہی 40 دینار نکلے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے بچے ہمیں تو پتہ نہیں تھا تیرے پاس مال ہے، اگر تو چاہتا تو ہم سے یہ مال چھپا سکتا تھا، جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن تو نے چھپایا کیوں نہیں؟ کہا میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے، میری ماں نے مجھے منع کیا جھوٹ نہیں بولنا، اور میرے رب کا یہ حکم ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے اس میں اللہ کی لعنت ہے، تو میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میری ماں کی وصیت ہے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، اس ڈاکو کے دل پہ چوٹ لگی، کہا یہ بچہ ہو کر
اپنی ماں کے حکم کو نہیں توڑتا، میں اللہ کا بندہ ہو کر، گبرو جوان ہو کر اپنے خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں، سارا لوٹا ہوا مال لوگوں کو واپس بھی کیا، غوث الاعظم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے توبہ کر لیتا ہے، لٹا ہوا مال بھی واپس ہو جاتا ہے، اور سارے ڈاکو اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو یہ غوث الاعظم کے بچپن کی کرامات اور آپ کے یہ ولایات کے نمونے کہ آپ نے ساری زندگی نہ جھوٹ بولا اور نہ اپنے مریدین کو جھوٹ بولنے کا حکم دیا۔ پھر بغداد یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، وہاں کا جو مشہور مدرسہ تھا وہاں سے علم حاصل کیا۔ جب عالم بنے تو پھر آپ کے استاد نے اپنی ہی مسجد میں آپ کو امام لگوا دیا، اسی مصلی پہ بیٹھ کے آپ کی مسجد کی ایک چٹائی تھی، اس مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے 40 سال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کا درس دیا ہے۔ بولیے کتنے سال؟ 40 سال واعظ و نصیحت فرمائی، جو آپ نے تبلیغ فرمائی، جو آپ کے خطبات ہیں، جو آپ کے مواعظ حسنہ ہیں، جو نصیحت آموز آپ کے واقعات ہیں، وہ آپ کی کتب ہیں، غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ ان کتب کے اندر آپ کی وہ واعظ و نصیحت موجود ہیں۔ آپ نے غنیۃ الطالبین کے اندر مختلف عنوانات سے باب باندھے۔ آپ نے ایک باب باندھا انگوٹھی پہننے کی شرعی حیثیت کیا ہے، انگوٹھی پہننے کے احکام کیا ہیں۔ یہ پوری کتاب سے میں نے یہ باب اسی لیے لیا کہ جو اپنے آپ کو غوث الاعظم کا مرید کہتے ہیں نا، کہ ہم غوث الاعظم کے مرید ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کی 11ویں مناتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں تو 5 مختلف دھاتوں کی انگوٹھیاں ہوتی ہیں۔ غوث الاعظم نے انگوٹھی پہننے کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حدیث سے شرعی حیثیت بیان کی ہے کہ انگوٹھی پہننے کا حکم کیا ہے۔ آفمت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اجمی لوگوں کی طرف جو خطوط بھیجے تھے نا، اس کے اوپر ایک مہر ثبت کی تھی۔ اجمی لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے خطوط کے اوپر مہر لگاتے تھے، تو صحابہ نے مشورہ دی، آقا آپ یہ خطوط اجمی لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں تو ان کے ہاں یہ رواج ہے، وہ خط کے اوپر مہر لگاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی، اس کے اندر چاندی کا ایک نگینہ لگوایا، اس کے اوپر لکھا محمد الرسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث الاعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اس کے اندر چاندی کا نگینہ فٹ کروایا، اس کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا، جس کو خط لکھتے اس کے اوپر وہ مہر لگا دیتے تھے۔ بعد میں آپ نے دیکھا کہ دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی حضور علیہ السلام کی سنت سمجھ کرنا سونے کی انگوٹھیاں پہننا شروع کر دی۔ اصحاب پیغمبر نے آپ علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو اتروایا، پھر آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس کا ایک وزن مقرر کیا، کہا 4.5 ماشے سے کم چاندی کی ایک انگوٹھی پہننے کی ایمان والوں اجازت ہے۔ وزن کتنا؟ 4.5 ماشے سے کم، اور اس میں ایک نگینہ عقیق پتھر ہے، اس کا لگوایا، اس پہ لکھا محمد الرسول اللہ، اور آپ نے اپنے نگینے کا رخ اپنی ہتھیلی کی طرف کیا ہوتا تھا۔ تو فرمایا 4.5 ماشے سے کم چاندی کی دھات کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی پہننے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پہننے کی اجازت جو غوث الاعظم کے ملنگ 4 5 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے پھر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، یہ غوث اعظم کی سیرت کو ماننے والے یہ بہروپیاں ہیں، یہ فراڈیاں ہیں۔ اور داتا جی ہجویری خود فرماتے ہیں کہ یہ ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ ہزاروں میں صرف تمہیں ایک سچا اللہ کا ولی ملے گا، باقی سب نوٹ چھاپنے والے پیر ہیں، باقی سب بہروپیاں ہیں، فراڈیاں ہیں۔ کہا ان سے بچنا، تمہارے گھر میں ایک اللہ کا ولی ہے اور اس کی ولایت کی تصدیق قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان نے کی ہے۔ کہا اگر تم کسی باہر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، تمہارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا سچا ولی ہے یا بہروپیہ ہے، لیکن جس کی ولایت کی گارنٹی قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان دے، اس کی ولایت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں نکلتی۔ وہ اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وہ تیرے ماں باپ ہیں،
وہ تیرے والدین ہیں۔ گھر میں سچا اللہ کا ولی پیر بیٹھا ہے، اس کی ہم بات سننے کو تیار، اور باہر ہم دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی ولی نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی داتا جیسی شکل نہیں ملتی۔ اللہ کے بندو، تمہارے گھر میں ولایت کے چراغ شمع موجود ہیں، جس کی ضمانت قرآن نے دی ہے، مصطفیٰ کے فرمان نے دی ہے۔ تو سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی عنوان سے پورا ایک باب باندھا ہے غنیت الطالبین کے اندر، کہ انگوٹھی پہننے کی شرعی حیثیت، ایک انگوٹھی ایک نگ والی، اور وہ بھی چاندی کی دھات کی۔ پھر آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے تیرے جسم سے بت کی خوشبو آ رہی ہے، بت کی بو آتی ہے۔ اس نے وہ انگوٹھی اتار دی، کچھ عرصہ گزرا، پھر وہ تانبے کی انگوٹھی پہن کے حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تیرے جسم سے جہنمی لوگوں کے زیور کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے وہ انگوٹھی بھی اتار دی۔ تانبا، کسی اور دھات کا چھلا، کڑا، وہ کسی بھی دربار سے آیا ہوا ہو، وہ حسن و حسین کے دربار سے آیا ہوا ہو، وہ مولا علی شیر خدا کے آستانے سے آیا ہوا ہو، یارو یہ مولا علی شیر خدا مصطفیٰ کی ذات سے بڑے تو نہیں ہیں نا؟ غوث العظم کی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سے تو بڑھ کے نہیں ہے نا؟ ہمارے آقا نے تربیت کیا فرمائی ہے؟ کہا لوہے کا کڑا ہو، چھلا ہو، انگوٹھی ہو، تانبے کی دھات کی بنی ہوئی ہو، صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی دھات کا بنا ہوا چھلا، انگوٹھی، بالی پہننے کی اجازت نہیں ہے، بھلے وہ کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو۔ جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف چل رہا ہے وہ ہرگز پیر نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر ایک اور باب باندھا ہے معرفت پروردگار، اللہ کی پہچان، معرفت الہی بندے کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی عنوان سے پھر آپ نے پورا غنیت الطالبین کے اندر ایک باب لکھا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہا اے لوگو اپنے دل کو اللہ کے نور سے، اللہ کی یاد سے آباد کر لو۔ جو تمہارا دل سیاہ ہو چکا ہے نا، اس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام کی تسبیح سے پاکیزہ کر لو۔ ہر چیز کو فنا ہے، جب تم اللہ کی ذات سے اپنے دل کو پاک کر لو گے نا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا اللہ کی ذات کو ہے۔ جب تمہارا دل اللہ کا مسکن بن جائے گا، اس کو بقا ہو جائے گی، تمہیں بھی بقا مل جائے گی۔ پھر مرنے کے بعد تم قبر میں مر سکتے، بس یہ ایک وصال ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت کا تم بس ذائقہ چکھو گے، ادھر ذائقہ چکھو گے، پھر قبر میں تمہیں سرکار بغیر پردے، بغیر حجاب اپنا دیدار کروائیں گے۔ کہا اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کر لو، اس دل کو اللہ کی محبت سے آباد کر لو، اس سے پہلے کہ یہ دل دنیا کی محبت کا گھر بن جائے، اس دل کو دنیا کی محبت سے پاکیزہ کر کے اللہ کا گھر بناؤ، اللہ کی یاد کرو۔ کل من علیہا فان، اے لوگو ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر بقا ہے تو عزت والے اللہ کو بقا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ارے انسانوں، ارے جنوں، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو کہا اللہ کی ذات سے جڑ جاؤ۔ یہ معرفت الہی، یہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی تربیت فرما رہے ہیں۔ ہارون رشید امام مالک کے پاس آیا، امام مالک کے پاس بیٹھا تھا تو وہ کہنے لگا امام مالک مجھے پیاس لگی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ امام مالک مجھے پیاس لگی ہے۔ تو امام مالک نے شاگرد کو بھیجا، اور امام مالک کون ہے؟ امام مالک نے موطا امام مالک کے نام سے ایک حدیث کی کتاب ہے، سب سے پہلے لکھی گئی ہے، اور امام مالک جب اس حدیث کو لکھتے تھے نا اس کتاب کے اندر، آپ اپنے جسم کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضے کی دیوار کے ساتھ لگا لیتے تھے کہ آقا میں یہ آپ کا فرمان لکھ رہا ہوں، آپ مدد فرمائیں، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ یہ موطا امام مالک آپ نے پوری ایسے لکھی ہے۔ ساری زندگی مدینہ پاک میں رہے، لیکن مدینہ پاک میں کبھی آپ نے پیشاب نہیں کیا، اور مدینہ پاک میں ساری زندگی آپ نے اپنے پاؤں میں جوتا پہننا پسند نہیں کیا، ننگے پاؤں۔
کیوں؟ کہا اس زمین نے مصطفیٰ کی تلیوں کو بوسہ دیا ہے، اس نے حضور کے قدم چومے ہیں۔ جس زمین نے مصطفیٰ کی تلیوں کو بوسہ دیا ہو، امام مالک جوتی پہن کے چلے، یہ میرا محبت میرا عشق گوارا نہیں کرتا۔ تو امام مالک کے پاس بیٹھا تھا وقت کا حاکم ہارون الرشید، کہنے لگا پیاس لگی ہے۔ امام مالک نے شاگرد کو بھیجا، وہ پانی لینے کے لیے گیا نا تو کچھ تاخیر ہو گئی۔ ہارون الرشید نے کہا مجھے سخت پیاس ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، پانی میں تاخیر کاہے کی؟ آپ نے کہا پانی لینے کے لیے گیا ہے، کنواں دور ہے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، صبر کر لو، میں تجھے دین کی باتیں سنا رہا ہوں، میری باتیں سنو۔ امام مالک جیسا بندہ ہارون الرشید کی تربیت کر رہا ہے، آپ اس کو واقعات سنا رہے ہیں، لیکن اس کی توجہ پانی کی طرف ہے۔ بولیے کدھر ہے؟ پانی کی طرف۔ ہماری اس مجمع میں چند ایک لوگوں کی توجہ گھڑی کی طرف ہوتی ہے۔ گھڑی نے تو اپنی نفس کو چلانا ہی چلانا ہے، آپ نے اپنی توجہ کو میری طرف رکھنا ہے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی 2-4 منٹ اوپر بھی ہو جائے کریں تو مجھے معافی دیں، میں بھی تو انسان ہوں نا۔ تو امام مالک نے کہا پانی آ جاتا ہے، صبر کر لو۔ پانی جب لایا گیا نا تو امام مالک اسے ایک بات سمجھانا چاہتے تھے۔ ہارون رشید کے ہاتھ میں دیا پانی کا پیالہ، کہنے لگے یہ تیرے قبضے میں آ چکے، اب یہ تو ہی پیے گا، تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا، لیکن میری ایک سوال کا جواب دے دے۔ اگر پوری کائنات میں پانی ختم ہو جائے اور پانی کا صرف یہ ایک ہی پیالہ ہو اور پانی نہ ہو اور تجھے سخت پیاس لگی ہو، ہارون رشید یہ پانی کا پیالہ کتنے پیسوں میں خریدے گا؟ اس کی قیمت کتنی ادا کرے گا؟ ہارون رشید نے کہا امام مالک میں اپنی آدھی حکومت دے کے پانی کا پیالہ خرید لوں گا، اپنی آدھی سلطنت دے کر اس پانی کو خریدوں گا۔ آپ نے کہا پانی پی لو۔ اس نے پیالہ منہ کو لگایا، اتارا تب جب سارا پانی ختم ہو چکا تھا۔ پیالہ نیچے رکھا، کہا مجھے ایک سوال کا اور جواب دے۔ کہا جی بولیے۔ کہا جو تو نے پانی پی لیا ہے، اگر یہ گند بن کے پیشاب بن کے باہر نہ نکلے تو اس پانی کو پیٹ سے باہر نکالنے کے لیے تو کتنی قیمت لگائے گا؟ اس نے کہا جی باقی آدھی سلطنت بھی دینا پڑی نہ دے دوں گا، پانی اپنے پیٹ سے نکلواؤں گا، اگر یہ نہ نکلا تو میں تو مر جاؤں گا۔ آپ نے اپنا رومال اٹھایا، امام مالک نے اپنے کندھے پہ رکھا، جانے لگے۔ ہارون الرشید نے کہا امام مالک کدھر جا رہے ہو؟ کہا اس بادشاہ کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ جس کی حکومت کی ویلیو صرف پانی کا ایک پیالہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہم اللہ کی توحید کے ماننے والے، مصطفیٰ کی رسالت کے ماننے والے، مصطفیٰ کے اصحاب کو ماننے والے، مصطفیٰ کی اہل بیت کو ہم مانتے ہیں۔ ہم حضور کی امت کے سارے اولیاء کی عظمت کو سلام کرنے والے ہیں۔ ہماری ترتیب یہی ہے، پہلے اللہ کی توحید پھر مصطفیٰ کی رسالت۔ لیکن یاد رکھنا خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، مصطفیٰ اپنے خدا سے جدا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے۔ رب فرماتے ہیں قرآن مجید میں میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رب کا قرآن کہتا ہے جس نے میرے رسول کو مان لیا وہ سمجھ لیں اس نے اپنے رب کی اطاعت کر دی ہے۔ اس لیے کہ رسول سب سے پہلے اپنی اطاعت کرنے والے کو اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ تو کہا اے لوگوں کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، بقا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی۔ ہارون رشید کو امام مالک نے ایک مسئلہ سمجھایا تھا۔ وہ پچھلی رات امام مالک سے کہہ رہا تھا میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میری حکومت دیکھیے، لوگ میری حکومت کو داد دیتے ہیں، میں بہت بڑا بادشاہ ہوں۔ اسے سمجھایا تو کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، اگر بقا ہے تو عزت والے اللہ کو بقا ہے۔ تو غوث الاعظم کہتے ہیں جس نے اپنا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑ دیا اسے بھی بقا مل جائے گی، معرفت الہی۔ کہا لوگوں اللہ کی ذات کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ خود سورۃ الواقعہ میں فرماتا ہے ام تخلقونہ ام نحن الخالقون اانتم تخلقونہ
ام نحن الخالقون، کہا اے لوگوں کیا اپنے خالق تم ہو؟ اپنے آپ کو جو یہ انسان ہے اس کو تو نے خود بنایا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کہا انسان یہ پانی کی بوند سے جو انسان بنا ہے اسے تو نے نہیں بنایا بلکہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ اسے کس نے بنایا ہے؟ اللہ کی ذات نے بنایا۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہا جو یہ کھیت ہیں، یہ سرسبز و شاداب باغات ہیں، یہ گندم کا کھیت، یہ چاول کا دھان، یہ دھان کا جو کھیت ہے، یہ باغات سجے ہوئے ہیں، کیا اس کو بنانے والے انسان تم ہو؟ اس کو تم نے بنایا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کہا اس کو تم نے نہیں بنایا بلکہ اس کو اللہ نے بنایا ہے۔ بولیے کس نے بنایا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہا جو بادل پانی برساتے ہیں، ارے انسان کا یہ بادلوں سے پانی تو برسا رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کون برسا رہا ہے؟ کہا نحن المنزلون، یہ بھی ہم برسا رہے ہیں۔ جب انسان تجھے اللہ نے بنایا ہے، یہ سرسبز و شاداب لہلاتے ہوئے کھیت، یہ سبزہ، اس کو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ یہ بادلوں سے جو پانی برستا ہے اس کو برسانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تو تیرے ذمہ لازم ہے فسبح باسم ربک العظیم، تو اپنے عظمت والے اللہ کی نام کی تسبیح بولے، پھر تیرے ذمہ لازم ہے کہ تو اپنے رب کی بندگی کرے۔ بندہ بندگی سے بنتا ہے، جو بندگی نہیں کرتا وہ اللہ کا بندہ۔ تو کہا ارے انسان اپنے دل کو ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی برائی سے پاک کر اس دل کو اللہ کی ذات کا مسکن بنا، اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ کہا دنیا کی لالچ رکھنے والا، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا انسان نہیں، انسان تو اپنے رب کی ذات کی طرف بھاگتا ہے، وہ تو اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کی ذات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں غوث اعظم کہتے ہیں وہ کبھی اللہ کا ولی بن سکتا، وہ کبھی اللہ کا بندہ بن سکتا، بندہ بندگی سے بنتا ہے، دنیا کی طلب اللہ کے بندے نہیں رکھتے۔ داتا جی حجویری فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کچھ صوفیاء ہیں اپنے آپ کو پیر کہنے والے، اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہلوانے والے، میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے لنگر کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، لوگوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں اپنے مرشد کے ساتھ تھا، داتا علی حجویری فرماتے میں نے اپنے مرشد سے سوال کیا کہ یہ صوفیاء بنے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں لیکن یہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، مانگ کن سے رہے ہیں؟ دنیا داروں سے، یہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا اے علی حجویری، یہ جس کے مرید ہے نا اس پیر کی حرص یہ ہے کہ میرے مرید سب سے زیادہ ہوں، اس پیر کی حرص کیا ہے؟ میرے مرید زیادہ ہوں۔ پیر کی حرص مرید زیادہ کرنے میں لگی ہوئی ہے، جس کے یہ مرید ہیں مریدوں کی حرص دنیا اکٹھی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو کہا جن کی تمنا یہ ہے کہ ہمارے مرید زیادہ ہیں، غوث الاعظم اور داتا علی حجویری کیا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہے، نوٹ چھاپنے والا دنیا دار ہے، جو اللہ کا ولی ہے جب اس کے پاس کوئی اس کا مرید آتا ہے تو اس کی نظر اس کے جیب پہ نہیں ہوتی، اس کی نظر اس کے دل پہ ہوتی ہے۔ وہ پہلا سوال ہی یہی کرتا ہے کہ تم اللہ کی نماز پڑھتا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے؟ داتا علی حجویری نے غنیت الطالبین کے اندر یہ مختلف عنوانات سے باب باندھ کے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے، اور ہماری پوری توجہ غوث الاعظم کی 11ویں پہ لگی ہوئی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ ہماری پوری توجہ کس بات پہ؟ لنگر شریف پہ، اور ہماری میٹنگز، ہماری گفتگو اسی بات پہ ہوتی ہے کہ آج کون سا تبرک بنایا جائے، آج کون سی سویٹ سے مٹھائی منگوائی جائے، آج تبرک کس قسم کا ہونا چاہیے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پہ بحث نہیں۔ لیکن غوث الاعظم نے بہت سی باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ آپ نے تو 40 سالوں میں جو باز و نصیحت فرمائی ہے اس میں آپ کا ایک عمل یہ تھا کہ آپ 11 چاند کی تاریخ کو غرباء کو اکٹھا کرتے تھے، تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، جو آپ کو منافع ہوتا پروفٹ ملتا تھا، آپ چاند کی 11 تاریخ کو وہ سارا پروفٹ غرباء میں تقسیم فرماتے تھے۔
اسی سے ہم نے نکالی ہے 11ویں شریف، لیکن ہماری پوری توجہ لنگر پہ لگ چکی ہے 11ویں پہ۔ آپ کی باقی جو تعلیمات تھیں ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہوا ہے۔ غوث اعظم کی باقی بھی بہت سی تعلیمات ہیں، باقی بھی بہت سے آپ کے فرمانات ہیں، اور جس طرح ہم 11ویں شریف والے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں آپ کے باقی تعلیمات، باقی فرمانات پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما۔